إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدنا علما ربي زدنا علما يا عليم علمني يا خبير اخبرني يا وهاب هب لي من اسرار الدنيا والآخرة. چلیے ہمارا جو ہے اب آج ہمارا خلاصۃ القرآن کا 13واں دن ہے، 13واں روزہ ہے ماشاءاللہ، 13 روزے ہو گئے، ہمارا دوسرا عشرہ چل رہا. اس وجہ سے ہمارا جو ہے 12 دن کا ہمارا 2 سیٹس ختم ہو گئے، عبادات اور ایمانیات والا. آج ہم معاملات کا کریں گے انشاءاللہ. اخلاقیات اور ہمارا جو ہے 3 ہو گئے ہمارے سیٹس، اخلاقیات، عبادات، ایمانیات، عبادت اور اخلاقیات. ہم معاملات اور معاشرت بچے، ہمارا کورس ختم ہونے صرف 7 دن بچے ہوئے. آپ سب کے ساتھ میں، بلکہ 8 دن آج کو ملا کے آپ سب کے ساتھ میں بہت اچھا وقت گزر رہا ماشاءاللہ. آپ لوگ سب پابندی سے آ رہے ہیں. تو آج ہم کریں گے معاملات کا. تو معاملات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے 4 اسباق رہیں گے اس کے 13، 14، 15، 16. ٹھیک ہے. والدین کے حقوق کریں گے ہم آج کے سبق میں، اور سبق نمبر 2 میں ہم کریں گے سائل اور پڑوسی کے حقوق، اور تیسرے سبق میں ہم کریں گے امن اور انصاف، اور چوتھے میں بیوی اور اولاد کے حقوق. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر یوزولی معاملات جو ہوتے ہیں اس کے اندر سارے ہی حقوق ہی آتے ہیں ایک دوسرے کے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے عبادات اور ایمانیات اور عبادات جو ہوتے ہیں وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو 3 باقی کے شعبے اخلاقیات، معاملات اور معاشرت جو ہوتی ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں. جو ہم نے اخلاقیات میں کرا تھا، علم و جہالت کا کیا تھا، جھوٹ اور سچ کے بارے میں کیا تھا، پھر عفت اور پاک دامنی اور طعنہ زنی کا کیا تھا کل ہم نے. تو طعنہ زنی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو بھی طعنے دے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کس طرح سے طعنے دیا کرتے تھے، یا پھر نصرانیوں کے پاس کیا رواج ہوتا تھا، کس طرح سے وہ لوگ دین کو نقصان پہنچاتے تھے، اور اس طرح سے جو پھر وہ لوگ کوئی چیز کو اس طرح اشاعت کرنے میں بھی وہ لوگ ہم نے جب کیا تھا عفت اور پاک دامنی میں بھی کیا تھا کہ کوئی فحش چیزوں کی اشاعت نہیں کرے، اس کو یعنی جیسا پبلسٹی کرتے ہیں. تو آج کل کا جو سوشل میڈیا ہو گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہو گیا. میں آپ کو اس میں کور کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. اب جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے اس میں بھی حقوق کی سب سے بڑی پوچھ ہوگی، حقوق العباد کی عدالت لگے گی. وہاں پر ہر کسی حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن پاک میں اتنے بہترین انداز میں بتائے گئے ہیں آیات میں کہ کس طرح سے حقوق ادا کیے جانے چاہیے. یہ سارے اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا. قرآن پاک کس کا حق ہے، کیسے ادا کرنا ہے، سب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں بتائے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر کریں گے. آج جو ہمارا ہے والدین کے حقوق، اس میں جو آیتیں ہیں اس میں بہت ساری چیزوں میں تو دوسرے بھی کور ہو جاتے ہیں، لیکن مین امپورٹنٹ ہمارا جو ہے والدین کا ہے. تو والدین میں پھر دیکھا یہ جائے گا کہ مؤمن والدین ہیں یا مشرک والدین ہیں، جو کیسے ہوتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ مؤمن ہی ہوں سب کے. کسی جو اس زمانے میں جو ایمان لاتے تھے وہ لوگ ان کے والدین جو ہے ایمان نہیں لائے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا ہے. اور والدین اولاد کے اگر کوئی نافرمانی کی بات کہتے ہیں تو پھر اس کو ماننا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے. جو مؤمن والدین ہیں ان کی تو اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی کون سی باتوں کو ماننا چاہیے اور کون سی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے. یہ تو بہت وسیع انداز میں قرآن پاک میں آئے ہیں. ہم لوگ تو چند آیتیں ہی لیتے ہیں، جیسے آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑے سے آیات لے کے کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو ہم کور کر لیں. سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں حقوق الوالدین کے لیے. کس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو. ٹھیک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو یہ جو احکام ہے تو سب سے اہم چیز ہے اول وقت میں نماز پڑھنا، اور دوسرا ہے والدین کے حقوق کو ادا کرنا، اور تیسرا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی ہر کسی کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور والدین کے ساتھ میں خصوصی اچھے سلوک کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے ماں باپ کی رضا، اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے.
بہت زیادہ آج کل کا جو ینگ جنریشن ہے بہت زیادہ اس چیز کو اوائڈ کر مطلب ان کو کیئر ہی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو یہ جو جوان بچے ہوتے ہیں والدین کو بھی آج کل ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کو ایسی باتوں کو ان کے سامنے نہ بولیں جو کہ آپ کو پکا پتہ ہے کہ ابھی نہیں سنیں گے. تو آپ ان کو وہ بات بولیں گے سختی کے ساتھ میں وہ نافرمانی کریں گے تو گناہ میں آپ لوگ ان کو ڈال رہے ہیں. تو آپ کو جب یقین ہو اس طرح سے اس انداز میں بولیں کہ بچے اس کو مان لیں تب تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ بچوں کو ہم نافرمانی کے اوپر آمادہ نہ کریں, کیونکہ ماحول اتنا ہو گیا ہے کہ جب آپ بچے کو کوئی چیز ایسی کرتے ہیں زبردستی کرتے رہتے تو وہ بچہ نہیں مانتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات نہیں مانے گا بچہ, تو نرمی سے کہیں, اس انداز میں کہیں کہ وہ بچہ مان جائے کسی طرح سے. اس کو نافرمانی کے اوپر ہم خود والدین جو ہے ان کو آمادہ کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے سب سے بڑا گناہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد میں جو فرمایا گیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا, تو اتنا مطلب کبیرہ گناہوں میں سے ہی ہے. اور 3 شخص ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے, ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. تو ہم اولاد کو, آپ بیٹھے ہیں پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے, بچے سے پانی منگوا لیں, کیونکہ وہ آپ بھی جا کے لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جگ میں سے تو جتنا ہو سکتے چھوٹے چھوٹے کام بول کے بچوں سے, بچے مطلب یہ نہیں کہ میں چھوٹے بچے نہیں کہہ رہی ہوں, 8-10 سال کے بڑے بھی جو ہوتے ہیں, تو ان سے اتنے کام اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جنت بن جائے, اللہ ان سے راضی ہو جائے, تو اتنے تو کام ان کو بتا دیں جتنے. اب سامنے دستر پہ رکھا ہوتا ہے جگ اور پانی رکھا ہوتا ہے, ان سے کہیں کہ بیٹا پانی دے دو. یہاں پر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ہم اپنا کام خود کریں, احسان کسی سے نہ لیں, لیکن نیت یہ ہو کہ بچے کو نیکی مل جائے, آپ کی خدمت, کیونکہ بہت بڑی خدمتیں تو آج کل نہیں کر پاتے ہیں بچے. تو وہ دور کی جو خدمت اویس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اولادیں نصیب فرمائیں. لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جنت ان کے لیے آسان ہو جائے, اللہ ان سے راضی ہو جائے, تو چھوٹے چھوٹے کام ان کو بتائیں اس نیت سے کہ وہ ان کو اجر ملے والدین کی خدمت کا اور ان کی فرما برداری. دیکھیں بچہ پانی دے دے گا, وہیں سامنے تو رکھا ہوا ہے, فرما برداری کے زمرے میں آ جائے گا نا. تو فرما برداری آپ خود دعا دیں یا اللہ میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے. ہم نافرمانی کے تمغے لگا کے ان کے اوپر اسٹامپ لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا نافرمان ہے. اتنے بار بولتے ہیں کہ وہ نگیٹیوٹی جو ہے ڈیفینیٹلی ان کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ حقیقت میں نافرمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تب بھی آپ کہیں میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے. فرما بردار کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے نا, کہ وہ تو ہے ہی فرما بردار. آج کل کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ سب کی ماؤں کی والدین کی زبان پہ تو بچے ہمارے سنتے ہی نہیں ہیں بات. نہ کہا کریں اس طرح. بار بار ہم بولنے سے کیا ہو جاتا ہے, ایک جو صوفیہ اکرام کے پاس ایک جو قول ہوتا ہے کہ بار بار کوئی چیز کو, قول کو بار بار بولنے سے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. کوئی چیز اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے تذکرے ختم کر دیں, اور کوئی چیز کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ وجود میں آئے تو اس کے تذکرے شروع کر دیں. آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ کہیں میرا بچہ تو نماز پڑھتا ہے, اول وقت میں نماز پڑھتا ہے. بچے کے سامنے کہیں تم تو بہت اچھے بیٹا نماز اول وقت میں, حالانکہ وہ نہیں پڑھا ہے, یہاں جھوٹ نہیں ہوا. یہاں پر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ کے بولنے سے بچہ سنتا ہے, اس کے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بچہ اس عمل پہ آ جائے تو بہت تذکرے کریں اس عمل کے, اور جو برائیاں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ برائیاں ختم ہو جائے تو اس کے بالکل تذکرے نہ کریں. جتنے بار آپ بولیں گے اتنے بار وہ شے وجود میں آتی چلی جائیں گی. آپ کا بچہ سامنے نافرمانی کر رہا ہے تب بھی آپ کہیں میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے, کیونکہ کوئی ایک تو بات اچھی ہوگی نا اس کے اندر. ایسے تو نہیں کہ پورے نافرمانی میں بالکل گناہ کا پلندہ ہے. تو چھوٹی سی چیز کہہ دیں اس کو کہ بیٹا یہ تھوڑا سا مجھے دے دینا, دستر پہ بیٹھے سالن کا کٹورا مانگ لیں, بچہ دے گا نا, اتنا تو دے گا بچہ کہ میرا بچہ تو بڑا فرما بردار ہے, یہ تو میری بڑی باتیں مانتا ہے. بار بار کہیں کہ شے وجود میں آ جائے اور بچے کے اندر وہ فرما برداری کے جو عنصر ہے وہ وجود میں آتے چلے جائیں. تو دیکھیں حدیث مبارکہ ہے کہ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر جرم کی گرفت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ مرنے سے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے. دیکھیں کتنی سخت حدیث مبارکہ ہے. کسی کا 18 سال کا بچہ ہے, کسی کی 19 سال کی ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ بچیاں ہیں, سارے بچیاں ہیں. ماں باپ ان کے اوپر اتنی سختی نہ کرے کہ وہ نافرمانی پہ آمادہ ہو جائیں, اور بچیوں کو چاہیے کہ ہر چھوٹی چیز, بڑی چیز آپ نہیں کر سکتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور کیا کریں تاکہ خدمت کے اندر آ جائے. اور والدین کو میں یہی تلقین کروں گی کہ اپنے بچے جو چھوٹا کام کرے اس کو خوب تعریف کر کے سراہیں اور وہ چیز کو وجود میں لائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ اچھے کوالٹیز آ جائے. آگے ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ میں نیکی سے پیش آنا خود باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. دوستوں کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے, چچا تایا تو اور بدرجہ اولا ہو جاتے ہیں. جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد
ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک ان کا فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے، نہ مانی ہوئی کوئی منت پوری کرتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار رہا ہو پھر بھی اللہ کے نزدیک ان کا نافرمان سمجھا جائے گا، کیونکہ قرض ہے اور منت ہے، ان کی جان کے اوپر بوجھ ہے وہ، تو کوئی کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض کو ادا کر دیں، اگر کوئی منت مانی ہو تو منت مان لے، زندگی میں اگر نافرمانی کی ہو تو دیکھیے ایک چانس اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ ادب کے اس میں ہے کہ وہ اس کو یہ بھی موقع ہے کہ وہ پورا کر لے۔ تو اسی وجہ سے آج کل بہت کامن چیز ہے بچوں کی نافرمانی، اور میں آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ٹرک بتاتی رہتی ہوں۔ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے بغض ہے، برائی ہے، کچھ بھی ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا ہے کہ 5 ان کی خوبیاں لکھیں، 5 ان کی پریشانیاں لکھیں، اور ان کی جو خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہے وہ وہ یاد کریں اور سوچیں کہ اتنی اوصاف ان کے اندر ہے اور میں کیسے ان کے بارے میں برا سوچ سکتی ہوں، یہ تو اتنی نیک بندی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ان کے 5 حاجتوں کو لکھیں، پریشانیوں کو ان کے گھر کے لکھیں، اور ان کی طرف سے آپ غائبانہ دعا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مسائل کو، ایک مومن غائبانہ کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو ضرور 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 قبول ہوتی ہے۔ آپ جا کے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی، آپ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ ان کے اور آپ کے دلوں کے اندر پیچ اپ ہو جائیں تو یہ عمل ضرور کریں، اور بہت ہی کارآمد عمل ہے، یہ مجرب عمل ہے، کر کے دیکھیں، ضرور ضرور یہ فائدہ دیتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہدیہ کرتے رہیں، پڑھ کے آپ جب آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ ہدیہ بھیجتے رہیں، تحفہ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑے، پھول، مٹھائی بھیجیں، کبھی کبھی ریلیشنس اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں بھیج سکتے ان کے گھر کو، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی بھیجیں گے تو اور نہ اتفاقی ہوتی ہیں، تو آپ ہدیے بھیجیں اذکار کے، تحفے تحائف۔ کسی کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ رمضان میں روزانہ آپ افطار نہیں بھیج سکتے ہیں، کسی کو اپنے رشتہ داروں کے نام لکھ کے سب کو ایک تصویر درود شریف پڑھ کے بھیجیں، ایک تصویر پڑھ کے سب کو ہدیہ کریں، ایک تصویر سورہ اخلاص کی پڑھیں اور سب کو ہدیہ کریں، تو سب کو جاتی ہے، آپ کا بھی اجر کم نہیں ہوتا، باقی سب کو بھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہدیے کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ہمیں اپنا سوشل سسٹم صحیح کرنا ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اندر خوشحالی لانا ہے، تو پھر ہمیں یہ چیزوں کے اوپر بھی ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیں سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 36، آپ کو ہم نے کل کر لیا تھا، کہ کل نہیں پرسوں ہم نے کیا تھا۔ سورۃ النساء ترتیب کے اعتبار سے 4تھا سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ ہے یہ سورہ، اور پارہ شمار جو ہے 5ویں پارے میں ہے۔ یہاں پر بہت ہی پیاری آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، سب کے ہی حقوق اس میں بتا دیے، خاص خصوصی طور پہ والدین کے حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کیا کرو؟ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، احسان یعنی نیکی کا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، کس کے لیے؟ اور رشتہ داروں کے ساتھ میں، وَالْيَتَامَى، یہ واؤ کا جو آتا ہے عطف کے لیے، حکم یہی آئے گا، کون سا حکم؟ کہ یہاں پر جو احسان کا معاملہ فرمایا جا رہا ہے، یہی حکم سب کو لگے گا آگے جا کے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، والجاری ذی القربہ، پڑوسی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے۔ اب پڑوسی آپ کے ہمسایہ جو ہے وہ رشتہ دار ہے، اور کس کے ساتھ میں؟ جو کہ دوسرا رشتہ دار ہو، جو کہ آپ کے ہمسایہ قرابت دار نہیں ہو، تو وذی القربہ والجار الجنبی والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اچھا پہلو کا ساتھی ہوتا ہے، وصاحب بالجنب پہلو کا ساتھی، وابن السبیل اور راہ کے مسافر سے، وما ملکت ایمانکم اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس کی تشریح بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ کے نام آپ کو پرسوں بھی بتا چکی ہوں، میں آج دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی کہ سورہ مبارکہ کا جو نام ہے سورہ نساء، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں عورتوں کے متعلق بہت سے احکام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سورہ میں اس کے علاوہ بھی بہت سے احکام اور حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر گزشتہ سورہ میں بھی گزر چکا ہے، یعنی سورہ آل عمران میں،
اور اس سورے میں بھی موجود ہیں۔ عورتوں کے مسائل ان کے حقوق ہی کے ضمن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، مسائل جو ہوتے ہیں ان کی عورتوں کے حقوق کے ہی ضمن میں آئیں گے۔ عیسائی اور جتنے غیر مذہب کی عورتیں ہوتی تھیں ان کو وراثت کا حقدار نہیں ہوتا تھے، وہ لوگ وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، تو اس کے خلاف میں اس اسلام میں کیا ہو گیا، عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں وراثت کے بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ مومن مرد یا عورت کا نکاح مشرک عورت یا مرد کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تب یہ سورہ میں ہم دیکھیں گے اس میں جو خلاصہ آ رہا ہے سورہ کے اندر، جو آپ مضامین جو دیکھیں گے، تمام رشتوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ پھر حقوق ہی کے ضمن میں ایک مسلمان کے لیے اس کے اقربا کے حق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر رشتہ داروں میں کون کون ہوتے ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، اولاد کی تفصیل ہے۔ پھر یتیموں اور مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں کے حقوق میں بھی اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر بھی خاص طور پر یتیموں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی اس کے اندر۔ اور یہ سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ معاشرتی احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے کہ معاشرہ ہونا کیسا چاہیے، ہم نے پرسوں کی آیت میں کیا تھا، اور جو عالمی قوانین کا ذکر بھی آئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مینیفیسٹو آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں اس کے مطابق یہ سورہ جو ہے یہ نظام حکومت کے احکام اس کے اندر نظام حکومت یعنی کہ آپ سوشل سسٹم، آپ کا وہ لا کیسا ہونا چاہیے حکومت چلانے کے لیے، اور اجتماعی احکام کے سلسلے میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ اجتماعی احکام یعنی کہ بالکل آپ اگر بہت سارے لوگ ہیں تو پھر وہ اجتماعی احکامات بھی اس کے اندر بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے متعلق کون سا جہاد کے بارے میں بھی آئے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے 3 حریف گروہوں یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین کے ساتھ ان کی ایک بحث اور ان کی تمحیص کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور منافقین کی منافقت کی تفصیلات بھی بیان کر دی گئی ہیں اور ان سے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں، چنانچہ کیا ہو گیا اس کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں مبادئ عبادات سے لے کر کیا تیمم ہے، جنابت ہے، غسل ہے، نماز ہے، سارے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے۔ اور سورہ بقرہ میں جو یہودیوں کے ساتھ میں بات ہو رہی تھی وہاں پر، اور وہاں پر اصل کیا تھا، تقوی کے بہت سارے آیات تھی کہ تقوی کیسا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر سورہ آل عمران میں جو تھا وہ اہل ایمان کے لیے ضروری مسائل بیان ہوئے تھے، اور یہاں پر زیادہ تر جو ہے نصارہ جو تھا سورہ آل عمران میں نصارہ کی اصلاح کی طرف اشارہ تھا۔ اب یہ جو سورہ ہے اس میں اگلی پچھلی جو صورتیں ہیں اس کے ساتھ میں بھی، اور اگلی سورہ مائدہ، یہ مل کر اس میں اہل عرب کی اصلاح کا پہلو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ اس سے آگے سورہ انعام میں، اور سورہ انعام میں مجوسیوں کا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے سورہ انعام کا بھی کر لیا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آگے کی صورتوں کے اندر بھی صابیوں کے بارے میں سارا آتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ کی ابتدا سے یہاں تک کہ حقوق ہی کا بیان آ رہا ہے۔ اب یہ آیت نمبر دیکھیں کون سی ہے، 36 ہے، تو اس کے اندر حقوقی کا بیان آ رہا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، پھر یتیموں کے حقوق کا تذکرہ آیا، پھر مالی حقوق کے طور پر وراثت کے حقوق کا اور ورثاؤں کی جتنی بھی ہے ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے بتائے، پھر نکاح اور محرمات کا کے بعد ان کے نکاح کا ذکر آیا ہے، پھر معاشرتی مسائل آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں عورتوں پر نگران ہے، یعنی وہ محافظ ہے، مرد عورتوں کے محافظ ہے، نگران ہے، تو ان پر عظیم ذمہ داری عائد ہوئی ہیں۔ اگر نگران صحیح ہوگا تو پھر اس کے ماتحت بھی درست ہوں گے، مرد اگر صحیح ہوگا تو ماتحت بھی درست ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری ذمہ داری مردوں کی ہے، بھی عورتوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہم یہاں عورتوں کی کلاس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ عورتوں کا بھی بہت بڑا نظام وہ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر نگران ہی خرابی کا شکار ہوگا تو پھر اس کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں وہ سبھی خراب ہو جائے گا، سارے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورتوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو پھر اسے کس طرح نمٹانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا اور پھر باقاعدہ قانون مقرر فرما دی۔ اب آج کا یہ جو آیت ہم کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بنیادی چیز کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر انسان کی یہ بنیاد جو درست ہو جاتی ہے نا تو بھی کیا ہوگا، آگے تمام معاملات درست ہو جائیں۔ اگر توحید ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، ساری پٹارا لے کے اعمال کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان کرنے کے بعد میں باقی حقوق کی یہاں پر تفریق بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیں کتنا اہم چیز ہے، حالانکہ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ کا پوچھو گی اور پھر بعد میں حقوق العباد شروع ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی حقوق کا تذکرہ آئے گا سب سے پہلے اللہ کا حق آئے گا،
جہاں وعدوں کی بات آتی ہے وہاں پر وعدے الست سب سے پہلے، عہد الست جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور اصل تو وعدہ کس سے کیا ہوا ہے بندے نے؟ اللہ کے ساتھ میں کیا ہوا، عہد الست ہے اس کا، کہ عالم ارواح میں الست بربکم، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب کبھی وعدے کی بات آتی ہے، عہد جو اللہ کے ساتھ کیا گیا، عہد و پیمان کو پورا کرنے کے بارے میں اللہ کے ساتھ جو عہد ہے، حقوق کے بارے میں جب آتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا حق ہوگا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ حیا کے بارے میں کہیں آتا ہے تو سب سے زیادہ وہ حیا کرے گا تو اللہ سے کرے گا، اپنے گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہر حق اللہ کے ساتھ سب سے پہلے وابستہ ہو جاتا ہے، لیکن معافی بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو ہی معاف کر دیتے ہیں۔ بندے کو سب گناہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں لیکن پکڑ کہاں ہوتی ہے؟ بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہاں پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ کیا ارشاد ہو رہے ہیں؟ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ بنیاد ہے۔ اگر تم لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے لگے گے تو پھر باقی تمام حقوق خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کا خالق، محسن، اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا خالق بھی ہے، محسن بھی ہے، مربی بھی ہے، رب ہے وہ۔ اگر اسی کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر باقی جتنے مخلوق ہے ان کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جو انسان دین میں سمجھے کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز ہی اس کے قائم نہیں، اس کی جو اللہ کے ساتھ میں جو معاملات ہیں وہی خراب ہے، تو وہ سب کے ساتھ 100% شور خراب رہتے ہیں اس کے معاملات۔ اگر اچھے بھی ہوں گے تو پھر ریا کے لیے ہوں گے، کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ میں خالص تعلق جڑا ہی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب بنیادی کمزور ہو تو پھر اس پر مضبوط عمارت کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اس بنیادی عنصر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو کیا فرمایا؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی مفسرین نے عبادت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یعنی انتہائی درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کے اظہار کا نام عبادت ہے، اور یہ عمل کبھی نیت سے ہوتا ہے اور کبھی مال سے کبھی قول سے اور کبھی عمل سے۔ دیکھیں 4 چیز ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت قول اور فعل سمجھتے ہیں، ہے نا؟ اب یہاں پر 4 چیزیں بیان کی گئی کہ عبادت کیسے ہوگا، کہ کبھی نیت سے ہوتا ہے۔ آپ اگر بغیر نیت کے نماز پڑھ لیں گے تو ایکسرسائز ہو جائے گی، وہ نیت میں نہیں ہوگا۔ بغیر نیت کے آپ روزہ رکھیں گے تو بھوکے رہنے کا ثواب تو ضرور، بھوکے رہنے سے آپ باڈی کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کے لیے نیت چاہیے۔ تو ہر عادت کو عبادت سے فرق کرنے والی چیز نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت سے ہوتا ہے، اور کبھی مال سے، آپ مال دے رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی نیت کے ساتھ ہی آپ مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، کبھی آپ عبادت مال سے کر رہے ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فدیہ ہے، فطرہ ہے، جو کچھ بھی ہم یعنی فرض، واجب یا پھر نفلی طریقے سے مال کو خرچ کرنا۔ اور پھر کبھی قول سے ہوتا ہے، آپ کا جو بولنا ہوتا ہے اس سے بھی وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے، جیسے کہ وعدے کو پورا کرنا۔ بے شک ذکر اذکار کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وعدوں کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا کسی کے ساتھ میں، اور ساری اپنی جو قول انسان کا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی عبادت ہوتی ہے، اور کبھی عمل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انتہائی عاجزی اور نیاز مندی با فوق الاسباب ہستی کے تصور رکھتے ہوئے ہوتا ہے، بالکل تمام اسباب کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو محض اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی تمام عبادات مختص ہو جائے، خاص ہو جائے اس میں، تو اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی انسان کچھ بھی تعلق نہ رکھے۔ جب عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہو گئی تو پھر غیر اللہ کے ساتھ میں ایسا معاملہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ میں جب بندہ جڑ جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ کسی اور کے سامنے جھکے گا ہی نہیں۔ اگرچہ یہ بات خود بخود ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکیداً یہ بھی فرما دیا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس مالک الملک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر بندہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی اور کو نہ ٹھہراؤ۔ دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب حجت اللہ للبالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور واجب الوجود ہونے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان 2 صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتا۔ البتہ شرک ہوتا ہے عبادت میں اور تدبیر میں۔ اللہ کے ساتھ شریک ایسے نہیں ٹھہرائیں گے، عبادت اور تدبیر میں شریک ٹھہرا دیتے۔ دیکھیے پوری نوع انسانی میں سے جو دہریہ ہوتے ہیں نا، بالکل ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دہریوں کی جو بہت تھوڑی سی تعداد ہے آف کورس، لیکن ان کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، بھلے ان کے نام الگ رکھے ہوئے ہوں لیکن وہ مانتے ہیں کہ مشرک، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، چینی، بدھ، مجوسی، جو کوئی بھی ہو نا، وہ پوچھ کے دیکھ لیجیے اگر ان کو، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ سب کہیں گے کہ ہاں
یہ کہ خالق تو صرف اللہ ہے، چاہے انہوں نے کسی بھی نام سے پکار لے، اللہ خالق کل شیء، انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے. زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، ساری جو ہم دیکھ رہے ہیں سب کو سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اس میں یہ سب لوگ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اصل میں خود بخود ہے، یہ کسی دوسری ہستی کے عطا کردہ نہیں ہے. اللہ کو کسی چیز نے نہیں وہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود ہے. تو اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جس کا وجود ضروری ہو اور جو واجب الوجود یعنی خود سے رہنا کوئی چیز. تو اب یہاں پر لفظ اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ یعنی وہ واجب الوجود ہیں اور تمام صفات کمال کا جامع ہے، وہ نقص یا نقص اور زوال سے پاک ہے. جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو یہ ساری حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے. تو پھر فارسی میں اللہ کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں تفسیری کتاب میں خدا یہ لفظ آتا ہے نا، تو یہ فارسی زبان میں اللہ کو خدا، تو جس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ایسی ہستی جو خود بخود وجود اور قائم ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، لہٰذا واجب الوجود بھی اللہ ہی کی ذات ہے. اب دیکھیں یہاں سے اب تمام حقوق شروع ہو جائیں گے، کیونکہ حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کا، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین پہلی سورہ فاتحہ شروع ہی حمد کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اللہ کے ساتھ میں جو بندے کا وعدہ ہے اور وہ سب سے بڑا حق ہے وہ سب سے پہلے پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ حقوق العباد شروع ہو رہے ہیں. یہاں سے حقوق العباد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر فرما دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. ارشاد ہوتا ہے کہ وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اولاد اور والدین کا سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے نا سب کے. اب گھر میں دیکھیں والدین اولاد کے محسن ہوتے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے احسان کرتے چلے جاتے ہیں. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو پال پوس کے بڑا کرتے، جیسے ہی بازوؤں میں طاقت آ گئی، زبان میں دم آ گیا، پلٹا کے جواب دیتے ہیں والدین کو. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی والدین جو ہوتے ہیں نا ان کی فطرت میں اولاد کے لیے محبت ڈال دی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطری طور کے اوپر ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ محبت ڈال دی ہے، ورنہ کوئی کسی کو ایسے محبت نہیں کر سکتا نا. اس لیے وہ اولاد کے ساتھ ایک دم شفقت کا سلوک کرتے ہیں. لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور انہیں قولی یا فعلی طور پر کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائیں. جائز امور میں ان کی اطاعت کریں، ضرورت کے وقت میں ان کی مالی مدد کریں، جسمانی طور پر انہیں راحت پہنچائیں. کیسے پہنچا سکتے ہیں راحت؟ ہر کوئی ورک آؤٹ کر لے بھی. کیسے آپ شام میں سونے سے پہلے کچھ دیر پیر دبا دیں امی کے، کپڑوں کو استری کر کے رکھ دیں امی کے، جو کچھ بھی ہوتا ہے امی نہانے جا رہی ہیں تو پھر کچھ رکھ دیں وہاں پانی وغیرہ صاف، کچھ نہیں ہو تو اسی نیت سے چلے جائیں واش روم میں کہ میں سب ٹھیک ہے نہیں دیکھ لوں گی. تو اب والد ہیں جا رہے ہیں باہر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پیچھے پیچھے چلے جائیں یہ سوچ کے کہ بھائی چلو میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. تو حتیٰ کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا عقیدہ تو اختیار نہ کریں. البتہ کیا بتایا؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ. یہاں پر مگر دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اگر کوئی دوسری والی آیت میں یہ آیت آ جائے گی انشاءاللہ تو فرمایا والدین کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ. اور پھر کیا فرمایا؟ وبذی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے بعد کون آئے تھے؟ بھائی بہن. قرابت داروں میں جو آئیں گے بھائی بہن ہیں، چچا اور دیگر جتنے عزیز اور اقارب ہیں ان کا بھی حق ہیں. والدین کے واسطے سے جس قدر کوئی قریبی ہے اس قدر اس کا حق بھی مقدم ہے. سبحان اللہ. جو جتنا قریب ہوں گے ان کا اتنا حق بھی مقدم ہوتا چلا جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ والیتاما، یتیموں کے حقوق ادا کرو. ان کے سرپرست جو ہوتے ہیں جو شفقت رکھو ان کے اوپر. ان سرپرستوں کے ساتھ میں کوئی یتیم ہوں گے، کوئی ہے نہیں ان کا نگرانی کرنے والا، تو ان کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرو. ان کی ہر ممکن اعانت کرنا ہے، مدد کرنا ہے ان کی جتنی بھی ہوتی. اور مساکین اور ایسے نادر لوگ جو محنت کے باوجود معاشی طور پر پست ہیں، مسکین ہوتا ہے، جتنی محنت کر لو ان کا کافی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے جائز اخراجات آمدنی سے کم ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تمہارے حسن سلوک کے وہ مستحق ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھو. اللہ نے ان کا حق بھی تمہارے ذمہ رکھا ہے. اب یہاں پر زکوٰۃ کے مصارف نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، یہ ہم حقوق العباد پڑھ رہے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یتامہ ہے، مساکین ہے اور قرابت دار ہے. اب ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے، جا کے آپ چاہے مالی مدد کریں، چاہے جسمانی کریں، چاہے قولی کریں، چاہے کسی طریقے سے بھی کریں.
لیکن کریں ضرور ان کی مدد۔ حقوق ہی کے ضمن میں فرمایا والجاری ذی القربہ، قرابت دار پڑوسیوں کا خیال رکھو، اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہیں تو اس کا دوہرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا حق کہاں تک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھروں تک سب تمہارے پڑوسی ہیں، ان کا تم پر حق ہے، 40 گھروں تک، ٹھیک ہے۔ اور 40 گھر مطلب ایسے نہیں ڈھائی میٹر میں 40 گھر۔ صحیحین کے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں ہی شریک نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہمارے بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی لاؤ تو اگر آپ ان کو پڑوسی کے بچے اگر کھیل رہے ہیں تو پھر یا تو ان سے چھپا کے لاؤ یا پھر ان کے لیے بھی کچھ لاؤ۔ اگر کچھ سالن ایسا بن رہا ہے بہت خوشبودار تو اس میں تھوڑا سا شوربے کو پتلا کر کے پڑوسی کے پاس بھی بھیج دو۔ تو اس طرح سے بچوں کے سامنے سے خوشبودار کھانے پینے کے بیکری آئٹمس لا رہے ہیں۔ اب پڑوسی آپ کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ لفٹ میں آ رہے ہیں تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں آپ کے پڑوسی کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اس طرح سے دے دیں، ان کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ نہیں، آپ بچہ ہوتا ہے اس کو تو شوق ہوتا ہے نا خوشبو آتی ہے کوئی بیکری آئٹمس کی، تو اس طرح سے تو پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ والجارل جنبی، اور اجنبی یا دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی تمہارے مہربانی کے مستحق ہیں۔ وصاحبی بالجنبی، اور پاس بیٹھے والے بھی اچھے سلوک کا حق رکھتے ہیں۔ ہم جماعت جو طالب علم ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی ہوتے ہیں، پاس بیٹھے والے وصاحب بالجنبی مطلب کہ جو آپ کے نیکسٹ کہتے ہیں کہ نیکسٹ شولڈر آپ کا نیبر، اب جہاں بیٹھے ہیں آپ بس میں بیٹھے ہیں تو آپ کا پڑوسی دوسری سیٹ والا، بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں تو آپ کا پڑوسی آپ آگے پیچھے والا کھڑا ہوا وہی آپ کا پڑوسی ہو جاتا ہے۔ تو گھر میں کہیں آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں تو آپ کا نیکسٹ شولڈر کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہی آپ کا پڑوسی ہو جاتا ہے۔ پاس بیٹھنے والے آفیسز میں ہوتے ہیں، جو اکٹھے کام کرتے ہیں، دکان پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں، کہیں بھی سفر کے دوران ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز یا بحری جہازوں میں ہم سفر جو بھی ہوتا ہے، فرمایا یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حق رکھتے ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ ٹریول کرتے پڑوس کے گود میں بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے، وہ بچوں کو تھوڑی دیر آپ سنبھال لیں، ان کو واش روم جانا ہوتا ہے، اب تو جہاں کہیں کوئی ٹریولنگ کرتے ہیں، ایئر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا بیگ ہوتا ہے، کسی کے ہینڈ کیریز ہیوی ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو اتنی طاقت ہے تو کر دیں۔ بہت سارے ہم خود ٹریول کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنے ٹریولنگ میں جو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے، سیڑھیاں اترنا ہوتا ہے، 2 بچیاں ہوتی ہیں، ہاتھ پکڑنا بھی ہوتا ہے، ہینڈ کیری بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ آ کے سامان اٹھا لیتے ہیں یا بچوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اکثر تو کرو ممبرس پکڑ لیتے ہیں، کرو ممبرس کی ڈیوٹی نہیں ہے نا، آپ جا رہے ہیں ساتھ میں سیڑھیاں اتر ہے تو آپ کی سیڑھیوں کا پڑوسی ہو گیا وہ۔ کہیں آپ لفٹ میں کھڑے ہیں، کسی کا سامان ہے، کوئی بندہ لفٹ میں رکھ رہا ہے سامان، آپ اٹھا لیں 2 تھیلیاں۔ یہ اسلام کی بتائی ہوئی آداب ہیں، حقوق ہے یہ، بلکہ آداب چاہیے تو حقوق ہے یہ۔ اگر ہر مومن اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو ہمارا مذہب کتنا خوبصورتی سے پروجیکٹ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہر طرف پٹ رہے ہیں، تو ہمارے اندر کہاں اخلاقیات بچے ہیں، کہاں ہم حقوق ادا کر رہے ہیں کسی کی۔ ہر صاحب استطاعت حسب ضرورت دوسرے کی مدد کرے، وابنی السبیل۔ اچھا یہاں میں تو مالی مدد کا کہہ ہی نہیں رہی، زکوٰۃ وہ یہ دینے کے بعد میں تو ہاتھ پیر کی مشقت والی محنت کر لیں۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی بندہ رو رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی تسلی دے دیں، کسی کا ٹکٹ گم ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ ہیلپ کر دیں جو ہو سکتا ہے۔ تو جہاں جتنی آپ اگر مانیں کہ اس کا حق ہے میرے اوپر تو پھر آپ کوشش کریں گے اس کے لیے۔ وابنی السبیل، اور کوئی مسافر ہو، خواہ مہمان ہو یا اجنبی ہو، اسے بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کا بھی تم پر حق ہے اس کی مناسب اعانت کرنے کا۔ اب دیکھیں صحابہ کے واقعات ہوتے تھے، کہیں سفر کر کے آتے تھے وہ لوگ، اور پھر دیکھتے تھے مسافر آئے ہیں تو اپنے گھر لے کے چلے جاتے تھے، رات کا کھانا کھلاتے تھے، رکاتے تھے، اور جتنے دن رکنا ہے رک جائیں۔ تو یہ مسافروں کی مہمان نوازی میں وہ تیار رہتے تھے۔ کوئی نیا بندہ آتے ہی پہلے پتہ چل جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے شہر گاؤں ہوتے تھے وہاں تو پتہ ہی چل جاتا ہے، کوئی نیا بندہ دیکھتے ہی تو اپنے گھر لے کے چلے جاتے تھے۔ آگے کیا فرمایا، وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں جو تمہارے داہنے ہاتھ کے ملکیت یعنی کہ زرخرید غلام ہوتے ہیں۔ غلام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو، اور اگر کوئی مشکل کام اس کے سپرد کرو تو پھر اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ غلاموں کے بارے میں، گھر کے میڈز کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آگے چل کر مواخذہ ہوگا۔ اب غلامی کا سلسلہ تو نہیں ہے تو کیا ہوگا، اسے
کون مراد ہوگا؟ کوئی ایسا آپ کے پاس کام کرنے والا ہو، اگر ملازم ہو تو، لیکن وہ چیزیں اتنی نہیں آئیں گی اس کے اندر جتنی کہ، کیونکہ جو میڈ ہوتے ہیں آپ ان کو تنخواہیں دیتے ہیں نا، غلام کو آپ نے خرید لیا، اب اس کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ لوگ بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ ضرور پیش آئیں، وہ بھی حقدار ہوتے ہیں اس کا۔ آپ اچھی سی بریانی پکائیں، ان کو کہیں کل کا کھانا سالن کھا لو فریج میں سے نکال کے، ایسے نہ کریں، جو آپ کھا رہے ہیں وہ خود ان کو بھی کھلائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، اور جو دوسری چیز ہوتی ہے ماتحت میں، بہت سارے علماء کا کہنا ہوتا ہے جو ماتحت آپ کے ہوتے ہیں، کسی کے گھر آپ نے کسی کا کفالت لے کے گھر میں رکھا ہوا ہے، کسی کے بچوں کو رہتا ہے نا، اس طرح سے کسی کے آپ کے ادھر ادھر کے رشتہ داروں کو گھر میں لا کے رکھ لیتے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں وہ گاؤں کے بچے آ کے ان کے پاس رہ کے پڑھتے ہیں، تو ان کے بھی سارے حقوق اس کے اندر آ جائیں۔ یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہے ہیں اور کسی کے بچے کو آپ نے لا کے شہر میں رکھا ہوا ہے کالج کے لیے کسی طرح، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے بچوں کو کھلا دے کیا، ان کو ہم ہر چیز کھلاتے ہیں، ایسے نہیں، بہت اہم ہو جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام متعلقین کے ساتھ میں اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ اگر اس ایک آیت پر ہی انسان اہل اسلام عمل کر لے، ہم اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، تو دنیا سے شر اور فساد ختم ہو جائے گا، اور دین اور دنیا میں انسان کو فلاح نصیب ہو جائے گا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی آیت میں سارا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کو عجز اور انکساری پسند ہے، اور مغرور آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو جس شخص کے دل میں عاجزی ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح تصور بھی حاصل ہو جائے، اس کو تو وہ لطف حاصل ہو جاتی ہے، نرم دلی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وحدانیت کا وہ شہدائی ہو جاتا ہے اور شرک سے خود بیزار ہوگا۔ ایسا شخص اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور مخلوق حقوق سے بھی عہد شکنی نہیں کرے گا۔ جو شخص مال اور دولت، اس کے پاس جاہ ہے، اقتدار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ مغرور ہے، تو وہ کسی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ صرف جیسے نا وجمع مال عددا، مال جمع کے رکھتے جائیں گے، ایسے نوٹ کے اوپر نوٹ رکھیں گے، پھر وہ کیا بن جائے گا اس کے لیے پھر وہ عذاب کا ایک بن جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال نہ جمع کرے، لیکن گن کے مال جمع کرنے کا مطلب یہ کہ کسی کو اس کا حقدار کو حق ہی نہیں دے رہے۔ ہم نے زکوٰۃ میں پڑھ لیا تھا پرسوں بھی کہ حقدار کا حق نہیں دینا۔ اگر وہ مال خوب جمع کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ کنز کی شکل ہو جائے گی، 50 لاکھ آپ نے رکھ لیا تو وہ خزانے کی شکل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو حقدار ہیں ان کا حق ہی نہیں ادا کر رہے ہیں، صرف ایسے ہی رکھے ہوئے مال بڑھے گا سوچ کے یا بچا کے رکھنا ہے، تو پھر وہ خزانے کی صورت میں آ جائے گا۔ تو ایسا مغرور اور جو انسان متکبر ہوتا ہے، وہ شیخی بگارنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ ایسے لوگ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ عاجزی والا شخص ہی حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر انسان میں عجز نہیں، غرور اور تکبر ہے، تو کوئی کام اس کا درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے تکبر اور غرور۔ ایک آیت، سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت ہے کہ ایک آیت میں ہی سارے اصول بیان ہو گئے۔ یہاں پر دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، وَقَضَىٰ بِرَبِّكَ، حکم دے چکا ہے، فیصلہ کر چکا ہے، ربک آپ کا پروردگار، اللہ تعبدوا، کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرنا، واما یبلغن عندک الکبر، تو کیا فرمائے، اور اگر تیری موجودگی میں عندک الکبر احدہما، دونوں میں سے کیا ہو جائے گا، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، او کلاہما، یعنی دونوں بھی، فلا تقل لہما اف، تو کیا ہوگا، ان کے آداب بتا رہے ہیں۔ اب پہلے تو احسان بتایا پچھلی آیت میں، اب یہاں پر وہ آداب بھی بتا رہے، تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ولا تنہرہما، نہ ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ میں ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اب یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 70، سیکوینس کے اعتبار سے سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل سورہ کہف سے پہلے ہے، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 70 نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 50 اور پارہ شمار 15 ہے۔ آیت نمبر 23، اس کے اندر آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے والدین کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو سورہ اسراء کا نہیں بتاؤں کہ ہم ڈائریکٹ آیت کے اوپر چلے جاتے ہیں۔
اس کے اندر سورہ اسراء کا میں نے پرسوں بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ قرآن کی بعض صورتوں میں اسلام کے معاشرتی نظام کا خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. مثلا یہ سورہ نور میں نظام عفت اور عصمت سمجھایا گیا ہے، یہ ہم نے کر لیا تھا. اور سورہ حجرات میں مسلمانوں کے معاشرتی تنظیم کے اصول بتائے گئے تھے، وہ بھی ہم نے کر لیا ہے. اب دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 12 اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. پھر 7 حوامین جو ہے صورتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عقائد کو، جتنی ہمارے عقیدے ہوتے ہیں اس کا نظام سمجھایا ہے. ان صورتوں کو حوامین جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ لباب القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر سارے کا سارا لب لباب آ جاتا ہے، تمام جو احکامات ہیں قرآن پاک کے. اب یہاں پر دیکھیں جو اسلامی ریاست ہوتے ہیں نا ان کا منشور یہ سورہ کے اندر ہے، اور جن میں ہمارے نظام خلافت کی بنیاد ہے یہ سورہ اسلامی. اب دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہی ہوں، 15 اصول بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا، اسراف اور تبذیر یعنی مال کو بیجا نہ اڑانا، اور رد جمیل یعنی جب مال نہیں ہے دینے کو تو پھر نرمی سے معذرت کر دیں. یہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں. اس کے اندر پوری کی پوری آیتیں چلی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 22 سے لے کے 42 تک، کل شاید میں نے بتایا، پرسوں بتایا تھا. تو یہ ساری کی ساری سیکوینس سے 15 احکام سیدھے ایک ساتھ آ رہے ہیں اصول بیان کر کے. خرچ میں میانہ روی کرنا. 7واں یہ ہے کہ قتل اولاد کی ممانعت، یعنی کہ مال کی خرچ اٹھانے کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں اولاد کا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ہم نے کیا تھا عفت اور پاک دامنی میں. قتل ناحق کی ممانعت، قتل ناحق خواہ کے کسی کو جا کے نہیں، ایک انسان جا کے آپ نے اس سے کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے جا کے اس کو مار دیا. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا پھر اسراف فی القتل سے بھی منع کیا. قتل ناحق کی ممانعت فرمائی، پھر اسراف فی القتل یعنی ایک آدمی قتل ہوا تو اس کے بدلے میں پورے کا پورا خاندان کو مار دیا جا کے بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور 11واں اصول جو بتایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. 12واں اصول بتایا کہ عہد کو پورا کرو. 13واں اصول ناپ تول میں دیانت داری سے کام لو. 14واں اصول تحقیق کی ضرورت، یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. اور 15واں اصول اکڑ و تکبر کی ممانعت. کتنے پیارے اصول ہیں، دیکھیں آپ پورے کے پورے اصول سیکوینشلی آیت کے اندر احکامات کے ساتھ آنے. میں تو آپ کو ایک آیت آج ہم کر لیں گے، وقضیٰ ربک، یہ والی جو آیت ہے ہماری آج کی، یہ ہے آیت نمبر 23. ٹھیک ہے، تو ہمارا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا 22 سے لے کے 43 تک یا 42 تک ہمارا یہ دوسرا ہی حکم آ گیا. ٹھیک ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا ہے. تو وقضیٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور تیرے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگر توحید کو انسان عبادت میں تسلیم کر لیا جائے تو پھر باقی باتوں میں بھی اسے مان لیا جائے گا، جو ہم نے پیچھے آیت میں آلریڈی کر لیا. تو جو شخص عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرے گا وہ شرک کی جملہ اقسام سے محفوظ رہے گا، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو شرک کو پسند ہی نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے فرمایا؟ اچھا اس کا ہم دوسری آیت اس پہ چل جاتے ہیں. اب کیونکہ ہم نے توحید کو آلریڈی کر لیا ہے تو اس میں آپ کو اتنا ڈیٹیل سے نہیں وہ کروں گی. توحید فی العبادت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرو. اس میں کیا بتایا؟ فعل محذوف ہے یہاں پر، اور دراصل کیا ہو رہا ہے، پورا جملہ کیا ہے؟ واحسنوا بالوالدین احسانا، یعنی احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا احسان کرنا. ٹھیک ہے، تو انسان کو اولین قرب والدین سے ہوتا ہے. اب آپ کے گھر میں ہی ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے پہلا تو قرب انہی کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کی گود میں پرورش پاتا ہے، وہی اس کی تربیت کرتے ہیں. تو لہٰذا انسانی معاشرے میں حقوق کا سلسلہ سب سے پہلے والدین سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما. کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے سامنے، یبلغن پہنچ جائے، عندک تمہارے سامنے، عندک الکبر یعنی بڑی عمر کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو. ہماری زبان میں اف کیسے کہتے ہیں ہم؟ ہاں، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ لفظ ہوتا ہے، اس کو آپ کہاں سے لکھیں گے؟ لکھ سکتے ہیں؟ ہو نہیں لکھ سکتے، غصہ آ جاتا نا، کچھ بھی نہیں بولیں گے، ہاں کر کے چلے جائیں گے. یہ اف جو ہماری زبان میں اف نہیں بولتے، عربی زبان ہے تو افن، لیکن ہمارے پاس اردو میں یہ لفظ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ادنا درجے کا لفظ ہے اور اس سے بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے. آپ زبان سے نہ کہیں، لیکن اگر آپ نظروں سے بھی کہہ دیں کوئی چیز، نافرمانی کا پہلو آپ کے نظروں سے نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ایک بار نظر آ رہے ہیں کہ اب کتنا کریں آپ کی خدمت، آپ بوڑھے ہو گئے، جن کے گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بہت خدمت کی ضرورت پڑتی ہے.
یعنی ان کا اتنی محتاجی ہو جاتی ہے، بستر پہ ہی فارغ ہو جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. کئی گھروں میں بوڑھے ضعیف والدین ہوتے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہوتے ہیں، جو انگلیاں ہوتے ہیں اس کے درمیان میں میل آ جاتا ہے تو وہاں چمڑی جو ہوتی ہے کٹ جاتی ہیں. تو بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کے اور پیر کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا، اس کو گیلے کپڑے سے صاف کرنا پڑتا ہے، ڈیٹول یا کوئی چیز ڈال کے. جیسے کہ چھوٹا پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے، وہ آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مڑیاں پڑ گئی، موٹے موٹے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پر ہر جگہ جوائنٹس میں کوئی میل آ جاتا، یہ دودھ چلا جاتا. کچھ گردن کے پاس میں جو بہت چبی چبی بچے رہتے ہیں نا، ان لوگوں کا ہر جگہ مڑیاں پڑی ہوئی رہتی، کٹس آئے ہوئے رہتے. تو بس ماں باپ نہلاتے تو کیسے کرتے ہیں، وہاں پر تیل لگا کے صاف کرتے ہیں، پھر نہانے کے بعد میں ادھر صاف کر کے ادھر پاؤڈر لگاتے الگ الگ. تو کیا ہو گیا، یہ جو بچے تھے ان کی تو بہت کیئر کر رہے ہیں کیونکہ اچھے لگتے ہیں بچے. بوڑھے ہونے کے بعد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ ہر جوائنٹ میں ان کے جو جم جاتا ہے نا، وہاں پر کیا ہوتا ہے اس سے کٹ آ جاتی ہے، زخم آ جاتے ہیں. ناخن صفائی سے تراشنا، بال بنوانا، ان کے بستر پہ اگر کوئی بیڈ ریڈن ہو تو ان کا بستر روزانہ بیڈنگ چینج کرنا، یہ ساری حقوق میں آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھلا دیا اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ڈائپر باندھ کے. تو یہ بچے کی ہی عمر پہ آ گئے ہیں وہ لوگ. تو ہم کرتے ہیں خدمت، تو انسان جب بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جس کے گھر میں ان کی خدمت جب کرتا ہے تو وہ تو بوڑھے بیچارے خود ہی تنگ آئے ہوتے ہیں عمر سے، ان کی تکلیفیں. بچہ ہوتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا. 2 سال میں جب وہ بولنا سیکھتا ہے تب تو اس کو رونا سیکھتا ہے نا. بچہ کچھ نہیں بولتا تو روتا ہے. اب روتے ہوئے بچے کو آپ کیسے اٹینڈ کرتے ہیں؟ لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ روتے نہیں ہیں، وہ جھڑکی دیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں. آپ کتنی بھی ان کی خدمت کرو پھر ان کو کچھ نہ کچھ کمپلین رہتا ہی رہتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹا بچہ جیسا روتا ہے تو بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد میں ان کا وہ میٹھا رونا جو بچے کا ہوتا ہے، یہ ان کی میٹھی ڈانٹ ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں کسی گھر میں دادا دادی ہوتے ہیں، کسی گھر میں ایسے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں یہ جو رویہ ہے ہاں اس سے اوائڈ کرنا ہے. اور نظروں سے بھی آپ اپنی بیزارگی نہیں دکھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان دونوں یعنی والدین کو ڈانٹو بھی نہ، ان سے گستاخی کی کوئی بات نہ کرو، بلکہ کیا کرنا ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ میں نہایت ہی ادب سے بات کرو. اگر والدین غصے میں بھی ہو تو پھر کیا کریں، ناراض نہیں ہونا چاہیے. جب بھی ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو پھر سب گیا. تو یہ اصل بہت امپورٹنٹ یہی ہے چیز یہاں پر کہ سب کے گھر ہم سب کو بوڑھا ہونا ہے، ہم سب کو بستر پہ جانا ہے، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے. ہر لوگ سب لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ہمیں چلتا پھرتا اٹھا لے. سب کی دعا ہوتی ہے اللہ ہمیں چلتا پھرتا اٹھا لے. ضروری تو نہیں ہے سب کو چلتا پھرتا ہی اٹھا لے اللہ تعالیٰ. فضیلتیں بھی آئی ہیں، بیمار جو ہوتا ہے بستر پہ بیمار ہو کے جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو چلتا پھرتا جانے کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، مسنون دعا میں سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہماری زندگی کا آخری دن جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا بہترین دن بنائیے. اور جب ہمیں جینا ہمارے حق میں جتنے وقت تک کہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں زندگی عطا کیجیے. جب ہمارا دنیا سے چلے جانا بہتر ہے تو ہمیں موت عطا کر دیجیے. یہ ہمارا جو چلتے پھرتے جانے کی دعا ہے نا، یہ کہیں سنت میں نہیں ہے ایسی دعائیں. ہمیں ایسی دعائیں کرنی ہی نہیں چاہیے چلتے پھرتے جانے کی. اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگنی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. محتاجی والی زندگی سے پناہ مانگنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جوان بوڑھا ہی محتاج ہو جاتا ہے، جوان لوگ بھی محتاج ہو جاتے ہیں. تو محتاجی والی زندگی سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. تو یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ میں بندے کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. ہر کسی کا اچھا ضروری نہیں ہے کہ بوڑھے والدین ہو، ٹھیک ہے یہاں پر، کیونکہ آج کل بوڑھے ہونے پہ ہی بستر پہ نہیں جا رہے ہیں. جوان لوگ بھی کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہیں، بیڈ ریسٹ ہو جاتی ہیں، کئی بار ہڈی ٹوٹ گئی پیر کی، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. کتنے کام رہتے ہیں بتائیں. سب سے پہلے جو ان کا کلیننگ کا ورک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ٹائم ہوتا ہے بونس راؤنڈ نیکیاں کمانے کا. اور وہ ٹائم پہ شیطان یہ کرتا ہے کہ ایسے چکر بھی گھماتا ہے کہ وہی ٹائم کو انسان چھوڑ دیتا ہے. تو بچے ہیں گھر میں جن کے گرینڈ پیرنٹس ہے بہت زیادہ، اچھا گرینڈ پیرنٹس کو چھوٹے بچوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ بیٹھے ان کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ادھر ادھر کا، بیٹھ کے ان کو اسکول کے قصے سنائیں، کہانیاں سنائیں بچے کو. گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ میں اپنا جب بھی آپ جائیں، اپنے گھر جائیں، گاؤں جائیں، جب گھر میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، روزانہ صبح شام آپ اپنا ٹائم دیں ان کو، دے کے ان کو ان کے ساتھ باتیں کریں. ان کو کوئی ٹائم نہیں ہوتا نا ان کو دینے والا، سب بزی ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ میں ہوتے. تو جو بستر پہ ہوتا ہے چاہے کسی بیماری میں ہو چاہے بڑھاپے کی وجہ سے ہو، تو ان کو وقت دینا چاہیے، ان کی کیئر کرنا چاہیے. بیٹھے اتنی دیر ان کی ضروریات کو پوری کر لیں، ان کا بستر ٹھیک کر دیں، ان کو کھانے کے لیے پوچھ لیں، ان کی دوائیں سیٹ کر کے رکھ دیں ٹائم ٹیبل کے حساب سے، میڈیسنز وغیرہ رکھ دیں. کوئی ایکسپائرڈ دوائیں ہوتی ہیں تو نکال دیں، پانی وغیرہ وہاں پر سب صاف ستھرا کر کے رکھیں. بہت سارے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بیڈ کے اوپر، ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز گر گئی تو چینٹیاں آ جاتی ہیں، تو وہاں پر لگا دیں کوئی ایسی چیز جو کہ چینٹیاں نہ آئے، تو نگرانی کریں. بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز ہے. اتنے بڑے اعمال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اف نہ کہو اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو. قول یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں فرماتے ہیں یہ اصل میں کنجیاں ہوتی ہیں ہماری کامیابی کی. یہ چیزوں کو جیسے ہوتا ہے نا پرلز آف وکٹری،
تو وہ ہوتے ہیں یہ چھپے ہوئے موتیاں، ہمارے چھپے ہوئے جواہرات ہوتے ہیں، جو ایک کما لو تو بہت نیکیاں کما لی. بیٹھ کے دن بھر وظیفے پڑھ رہے ہیں، دن بھر قرآن پڑھ رہے ہیں، جا کے 10 منٹ بوڑھوں کے پاس بیٹھ کے ان کی بات سن لی، ان کو ٹائم دے دیا، ان کو مسکرانے کی ایک وجہ بن گیا، بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. آگے کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. بہت پیاری آیت ہے یہ بھی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی نصیحت. وَوَصَّيْنَا یعنی وصیت کی، نصیحت کی ہر انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حسنہ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاں اگر وہ کوشش کریں، جاہدہ کا یعنی وہ کوشش کریں کس چیز کی، تم کو حکم دے، تم کو ترغیب کریں یا تم کو وہ کریں تو کس چیز کی، لِتُشْرِكَ بِي، میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اسے شریک جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی جس آپ کو کہیں کوئی چیز اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے کے لیے تو آپ کو علم نہیں ہے، تو پھر کیا کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت تو کہی گئی ہے لیکن پھر یہاں پر ان کا کہنا نہ مانی، یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا. پھر اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 8 ہے. اس ترتیب کے اعتبار سے 29 ہے اور نزول کے اعتبار سے 85 ہے، پارہ شمار 20 ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ عنکبوت کو. سورہ عنکبوت جو ہے یہ سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے. لفظ عنکبوت سے کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کے ایک بودے پن سے مثال دی ہے کہ مکڑی کے بودا پن جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ میں تشبیہ دی ہے، کہ فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو اگر معبود ٹھہرانے کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جو کہ کمزور ترین گھر ہوتا ہے. مکڑی کا جالا اتنا بڑا بھی بنا لے، ایک کاڑی سے پورا لپیٹ سکتے ہو، کتنی محنت سے بناتی ہے وہ مکڑی، کمزور ترین چیز ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ گھر بھی اگر اس کا ہے تو کمزور ترین گھر ہوتا ہے. تو اس کا ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ روم کے بعد نازل ہوئے ہیں، مگر اب جیسے قرآن پاک میں آ رہا ہے تو پھر یہ پہلے آ گیا ہے، جیسے ہماری نازل کردہ اور وہ ہوتا ہے مرتب کی ہوئی صورتیں اور ترتیب وہ نزول کے اعتبار سے جو ہوتی ہے. اچھا، اس سورے کا جو خاص موضوع ہے ایمان اور ابتلا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری، ابتلا کوئی آزمائش آتی ہے، وہ چیز یہ سورے کے اندر خاص طور پہ بتائی جا رہی ہے. تو اب دیکھیں دنیا میں ہم پریشان ہوتے ہیں نا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس سورے کے اندر ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور بھی آئے تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ کروا دے. تو اب ہمارا اس سورے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور ابتلا، ایمان اگر کوئی بندہ اختیار کرے گا تو اس کو آزمائش آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اس سورے میں جن پر بڑی بڑی آزمائش آئی تھی، مگر انہوں نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا تھا. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، استقلال کتنا زبردست تھا ان کی قوم مانتی ہی نہیں تھی ان کی بات، وہ کتنے سالوں تک وہ دیتے رہے، تو مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے رہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں انہی کے ساتھ میں آئی تھی، اور وہ آزمائش اور ہر آزمائش میں وہ پورا اترتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر ہے، جس کے اندر وہ بھی بہت سخت آزمائشوں سے گزرے تھے. یہ سورے کے اندر جو مرکزی مضامین ہے اس کے اندر یہی کور کیا جا رہا ہے کہ ابتلا اور ایمان دونوں ساتھ ہوں گے. تو آگے جو ہے نا ایک سورے کا خاص ایک خصوصی موضوع کیا ہے اس کے اندر، ابتلا اور ایمان ہے، یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں پر آزمائش بھی آئے گی. تو ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگوں کو صرف ایمان کا اقرار کرنے کی بنا پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا. سوچیں ایسا کیسے لگے گا کہ جب یہ سنیں گے تو ہم ایمان لائیں تو ہمیں پریشانی آئیں گی، لیکن وہ ایک مٹھاس ہوتی ہیں، جب جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو وہ اس کو ابتلا مشکل نہیں لگتی. وہ چیز اصل ہوتی ہے، سمجھنے والی بات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں آج اپنی آزمائشیں مشکل لگ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ جو کچھ بھی آ رہے ہیں اللہ کی طرف آ رہے ہیں، پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، تو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا. میرا حال احوال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. مجھے سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی سنبھالنے والا ہے. تو اگر پریشانی آئی تو وہی سنبھال لیں گے. تو یہ جو ہے نا آزمائش کے وقت میں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے.
اگر آج ہم آزمائش آ رہی ہیں تو ہم آزمائشوں میں مبتلا ہو کے پریشان ہو رہے ہیں، مطلب ہمارا ایمان کا بیرومیٹر وہ میجرنگ اسکیل نیچے چلی گئی. تو ایمان کو بڑھانا پڑے گا. پھر جتنا ایمان ہوگا تو پھر آپ آزمائش کو اتنی آسانی سے کھیل لیں گے اس کے ساتھ میں، ہے نا. تو لوگوں کو صرف ایمان کا اقرار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو آزمائش بھی ہوگی، ان کی آزمائش بھی ہوگی، اور اس امتحان میں کامیابی ہی ان کی اصل کامیابی کی بنیاد ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اجر کے بارے میں بتایا ہے. پھر اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور استقامت اور برداشت کی تلقین فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. پریشانی آئے گی تو کرنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس سلسلے میں مائک کس کا کھلائیں گے؟ تھوڑا سا بند کر لیجیے مائک. تو اصل جو چیز ہوتی ہیں وہ انسان کے ساتھ میں جب کوئی آزمائش آ رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو چیک کرتے چلے جائیں کہ میں کس ایمان کے، ہم کہتے ہیں نا پادان، یعنی لیولز. تو اس چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھو ایمان کے اگر آزمائش آئے گی تو پھر تمہیں صبر بھی چاہیے، استقامت بھی چاہیے، برداشت بھی چاہیے. تو اس 3 چیزوں کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل چیز یہی ہوتی ہے. اچھا ایک منٹ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کی تاکید بھی کی ہے. ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. بیٹا مائک کسی کا کھل رہا ہے بار بار، آپ لوگ پلیز بند کر لیں. جزاکم اللہ. اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ والدین کی ضعیفی کی حالت بتا دی. وہاں پر دیکھیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، استقلال سے رہنا پڑے گا، کیونکہ اسی وقت وہ والدین کو بھی یہ چیز بتانی ہے کہ اس وقت ان کے لیے وہ آزمائش ہے، ان کی بڑھاپا ان کے لیے آزمائش بن گیا ہے. تو ان کے بھی ایمان کی ٹیسٹنگ، آپ کے بھی ایمان کی ٹیسٹنگ سب کے لیے ہو رہی ہے. ایگزامینیشن ہال میں سب بیٹھے ہیں. ایک سچویشن سے کوئی بندہ گزر رہا ہے تو وہ اس کا امتحان ہے، آپ اس کے ساتھ کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا امتحان ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ آزمائش میں تو اسی کا امتحان چل رہا ہے، آپ کا بھی امتحان چل رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان کو والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے یہاں پر. اور جتنے بھی آسمانی کتابیں اور خاص طور پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر یہ حکم دیا ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے. تو ان کی عزت اور احترام کا اور ان کی خدمت خاص طور پہ کرنا چاہیے. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے، ہم نے پڑھ لیا آلریڈی وبالوالدین احسانا کا، کہ وہاں پر بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ گئے. تو ہماری امت سب کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک حکم فرما دیا ہے، یہ ہماری امت میں اور سب کے لیے بھی، کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. یہ نہیں کہ پچھلی کتابوں میں بھی جو یہود اور نصارہ کی کتابوں میں بھی یہی تھا، صحیفوں میں بھی یہی تھا، کیونکہ اللہ کے حقوق کے بعد میں جو سب سے اللہ تعالیٰ ہم خالق کائنات ہے اور والدین جو ہے ذریعہ ہوتے ہیں دنیا میں آنے کا انسان کے، ان کے ساتھ میں بہت زیادہ خیر کا معاملہ فرمانے کے لیے کہا گیا ہے. اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت گزاری کا حکم دیا ہے نا، وہاں پر ایک خاص حکم یہ بھی دیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں ماں باپ تجھے یعنی مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا لیں جو کہ تو جس کا تمہیں علم نہیں ہو، ان کو بھی علم نہیں، ویسے تو ان کو علم ہے ہی نہیں، تمہیں بھی علم نہیں ہے، اور فرمانے کی اللہ کے ساتھ میں شریک کر لو، تو پھر فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تمہیں ان کا یہ حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ میں ان کے ساتھ کوئی انسان کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مطلق حسن سلوک کا حکم دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ فرض نماز کا وقت ہو رہے ہیں، اب والدین بلا رہے ہیں نماز نہیں پڑھو میری خدمت کرو، ایسا نہیں. فرض اب عطا کر دیں لیکن نفل نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں، نفل عبادات کر رہے ہیں، اور والدین کا اگر بلائیں تو پھر آپ نفل عبادات چھوڑ کے والدین کی اطاعت کر سکتے. اگر کوئی والدین کہہ رہے ہیں کہ نیکی کے کام سے روک رہے ہیں، والدین کی اطاعت وہاں پر نہیں ہے. کہ کوئی کہہ رہا ہے تم بیوی کو طلاق دے دو، والدین آج کل یہ بہت کامن ہو گیا ہے، والدین کہہ رہے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دے دیتے ہیں. بہت غلط بات ہے کہ حقوق العباد ہے، بیوی کا الگ حق ہے والدین کو. تو یہاں پر اگر کوئی مسلمان والدین اگر کوئی غلط اللہ کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں اس کے خلاف کہیں تو پھر وہاں پر ان کی اطاعت کرنی نہیں ہے، وہاں نافرمانی نہیں ہوگی پھر. تو اور جو کافر ہوتے ہیں والدین اگر وہ کہیں کہ دین کو چھوڑ دو
تو وہاں پر ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی، ان کی خدمت گزاری سب کچھ کرنا ہے، لیکن اطاعت اس معاملے میں نہیں کرنا ہے۔ اگر شرک کرنے کے لیے وہ کہیں تو ہرگز نہیں۔ تو مشرک جس کے والدین ہوتے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہیں، وہ الگ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے گی تو یہ بہت ہی قبیح بیماری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اگر والدین بھی اس پر آمادہ کرے تو ان کی بات نہ مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی جو شریک جو بھی ہوتے ہیں نا جتنے بھی، تو وہ شرک نہ کریں اس میں۔ جب یہ بات ہے تو پھر مشرکوں کو کیسے علم ہوا اس چیز کا کہ فلاں چیز اللہ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو فرمایا جا رہا ہے نا اس آیت میں، ما لیس کہاں گیا یہ والا، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما۔ اب وہ لوگ جس چیز کے شریک بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تو ان کو کیسے علم ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہونے کے لائق ہیں؟ ان کو علم نہیں ہے اس چیز کا جس کو وہ شریک کھڑا رہے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت وہاں پر مت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ الیہ مرجعکم، تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں یہ والی جو آیت ہے نا، الیہ مرجعکم، تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور پھر اس عمل اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آیت کا ایک شان نزول، اس کے متعلق مفسرین کیا فرما رہے ہیں کہ مسلم اور اچھا نہیں، یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا ہے کہ حضرت سعد جو ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نوجوانی کے عالم میں کیا کیے تھے، وہ ابتدائی میں اسلام لے آئے تھے۔ اب اس وقت ابو سفیان کا خاندان تو اسلام کے بہت سخت دشمن تھے، تو آپ کی والدہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ تو کیا ہوا تھا، جب آپ اسلام لائے تو پھر ان کی جو والدہ تھی وہ سخت ناراض ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، بہت کوشش کی انہوں نے کہ ان کا بیٹا جو ہے ایمان کو ترک کر دے، مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر بھی ایمان سے نہیں وہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو جس کو ایمان کا چسکا لگ جاتا ہے نا وہ کہاں چھوڑتے، وہ ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں نے بتایا کہ جب ایمان لے آتا ہے تو انسان اس کے اندر ایسے تحلیل ہو جاتا ہے، ایمان ایسا اس کے اندر مل جاتا ہے اس کے، تو پھر وہ آزمائشوں سے نہیں ڈرتا۔ تو ماں باپ منع کرتے رہے اور وہ تو ایمان نہیں چھوڑے، تو ان کی والدہ نے کیا کیا، انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ جب تک سعد اسلام کو نہیں چھوڑتا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اور کچھ بھی نہیں پیوں گی، اور میں کبھی بھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، سایہ ہوتا ہے نا، دھوپ میں ہی بیٹھوں گی۔ تو خاندان کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو بھوک ہڑتال کے دیکھا تو پھر وہ جا کے زبردستی وہ کوشش کی کھلانے کی، اور منہ میں رکھتے تھے پھر بھی وہ نہیں کھاتے تھے، تو پھر مگر وہ بالکل کچھ بھی نہیں مانتی تھی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو کہتی تھی کہ تمہارا اسلام والدین سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے مگر تم میری بات نہیں مانتے، تو پھر آخر تم نے کون سا اسلام قبول کر لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اگر والدین شرک پر آمادہ کرے تو ان کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے، البتہ ویسے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کو جاری رکھو۔ تو اس قسم کے جتنے بھی احکامات ہیں نا اس سورہ میں، اس کے علاوہ بھی سورہ لقمان میں بھی بہت سارے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ احقاف، ہم تو یہاں پر اختصار کے طور پہ لے سکتے ہیں نا۔ اب ایک سورہ لقمان کی بھی آیت ہے، دیکھتے ہیں تھوڑا سا کر لیتے ہیں، اس کی تشریح زیادہ نہیں ہوتی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَمَا صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ جو ہے سورہ لقمان قرآن پاک کے سیکوینس میں 31 نمبر پہ آئے گا، اور نزول کے اعتبار سے 57 نمبر پہ آئے گا، پارہ شمار اس کا 21 ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورہ عنکبوت کے بعد میں پارے کے اعتبار سے بول رہے ہیں، بیچ میں دوسری صورتیں، کیونکہ سورہ عنکبوت جو ہے 29 ہے، یہ 31 پہ ہے، اور یہ آیت نمبر 15 ہے، اس کے اندر بھی وہی احکامات آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں کتنے سارے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہے، اور جو تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ سورہ لقمان کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ لقمان جو ہے پوری کی پوری نصیحتوں کے اوپر ہے، حکیم لقمان کا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ لقمان ہے، یہ نام اس سورہ میں کے دوسرے رکوع میں آتا ہے، لفظ لقمان سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کہیں، رضی اللہ عنہ کہیں، علیہ السلام تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، تو ایک نیک صالح اور دانا انسان تھے۔ اچھا، ہم نے پرسوں بھی بتایا، میں آپ کو بتا رہی تھی، حکیم جو ہوتا ہے وہ
حکیم اردو میں حکیم کہتے ہیں لیکن عربی میں طبیب کہتے ہیں، تو حکیم لقمان اگر کہیں تو اس کا مطلب وہ حکیم نہیں تھے۔ عموماً یہ چیز کو لوگ کہتے ہیں حکیم، شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، تو حکیم نہیں، ہم کہتے ہیں حکمت والا، جو دانا انسان جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں حکیم۔ تو پرانی قوموں کے حال میں ان کے حال اور ان کی نصیحت آموز تقریروں کا ذکر ہے یہ سورہ کے اندر، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور وہ نصیحت یہ سورہ میں بہت بار آئی ہے۔ اور سورہ مبارکہ جو ہے مکی دور کی درمیانی تھرڈ پیریڈ آف مکی دور میں نازل تھے۔ میں نے آپ کو 4 پیریڈز بتائے تھے، 4 ادوار بتائے تھے، تو تیسرے دور میں آئی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 6 یا 7 سال گزر چکے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ صافات کے بعد نازل ہوئی، تو اب سے اس سورہ مبارکہ میں 34 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ کے مضامین بھی دوسرے مکی صورتوں کے اسی کی طرح ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کی بس ہم تھوڑی سی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک کی قباحت بیان کر کے اسے منع کیا۔ پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق حسن سلوک اور ان کی اطاعت گزاری کا اور خدمت گزاری کا حکم دیا۔ اب دیکھیں اتنے بار قرآن پاک پہ والدین کے حکم کے بارے میں آ رہا ہے، حقوق کے بارے میں آ رہا ہے، تو کتنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہی خاص جبریل علیہ السلام نے مہر لگا دی، جو والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی جنت نہ بنا لے، اس کے لیے بھی بربادی کے فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کا حکم بھی لگ گیا اس کے اوپر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ مانو۔ اس مقام پر اللہ نے صرف شرک کے معاملے میں والدین کی اطاعت سے منع فرمایا، مگر جو صاحب تفسیر مظہری شریف میں اور بعض دوسرے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اگر والدین شریعت کے کسی بھی حکم کے خلاف مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بشرطے کہ شریعت کا علم ہو۔ تو ایٹ لیسٹ ہم اتنا شریعت کا علم سیکھ لیں کہ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مثلا والدین مجبور کریں کہ کسی فرض، سنت یا موقعہ یا واجب کو ترک کر دیں، تو پھر ان کو اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو نہ مانیں۔ اگر کسی مباح عمل سے منع کریں، مثلا نفل پڑھنے کی بجائے اپنے پاس رہنے کا حکم دیں، تو پھر ایسی صورت میں نفل ترک کیے جا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی یہاں پر کھڑا ہے، نفل نماز کے لیے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، 4 گھنٹے کی نماز چل رہی ہے، ماں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ، پھر ٹھیک ہے، آپ کی سب سے بڑی عبادت ماں کے پاس بیٹھنے کی۔ اگر وہ کہیں نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہ جاؤ یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کرو، تو پھر ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ فرمایا کہ والدین کے غلط حکم کا انکار کر دو، البتہ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ دستور کے مطابق رفاقت اختیار کرو۔ اگر والدین کافر بھی ہوں مثال کے طور پہ، تو پھر بھی دنیا میں ان کے معاملات، لین دین اور خدمت گزاری کے سلسلے میں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور آگے فرمایا کہ اور اس کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نافرمانوں، مشرکوں، کافروں، بدعقیدوں کی اتباع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جن کا عقیدہ، اخلاق اور عمل صحیح ہو، اطاعت اور نیکی کا عنصر پایا جاتا ہو۔ اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ علماء کرام، ائمہ کرام کی تقلید بھی ثابت کرتی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ جو فرما دیا، من اناب الیہ، جو کوئی بھی نیک بندہ ہو، اس نے اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا ہے، نیکی کے، دینداری کے راستے پہ چل کے، تو اس کو فالو کر لو۔ فرمایا میری طرف رجوع رکھنے والے کا اتباع کرو، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کام کرتے رہے، قیامت والے دن تمہارے سارے کارگزاری تمہارے سامنے۔ آپ سب کو پتہ ہے اعضاء بولیں گے، زبان سل دی جائے گی، تو انسان جو دنیا میں کام کر رہا ہے وہ پھر لمحہ لمحہ اہتمام سے رہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں ہمیشہ، یو آر انڈر سرویلینس کیمرہ، یو آر انڈر دا آئی آف کیمرہ، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ مالز میں لکھا ہوتا ہے نا، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، مالز میں جاؤ تو ہم اس کیمرے کی نظر میں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کیمرے کی نظر میں بھی تو ہیں، ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تب ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، تم نافرمانی کرنا ہے جیسے کرنا ہو تمہیں تو بتا دیا گیا ہے، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور پھر فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا میں کام کرتے رہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ آیت اینڈ جب ہوتی ہے نا، آیت کا ٹکڑا، تو پیچھے بہت سارے احکامات جب آ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد میں سب کو اکٹھا ملا کے کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جب کوئی کام کرنے میں کوتاہی کریں، پیچھے ہٹیں، آگے پیچھے ہوتا ہے نا انسان، اس وقت کہتے ہیں بھی
ابتلا ہے، ابتلا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گے. ایمان لائیں گے تو پھر آزمائشیں بھی آئیں گی، اور آزمائشوں کے اوپر جب تم ثابت قدم رہو گے پھر تم کو جو اجر، جو نیکی کرو گے وہ پالو گے، جو گناہ کرو گے وہ بھی پالو گے. تو اس کے ساتھ میں ہماری آیت ہماری چلیے ختم ہوئے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارا جو ہے ٹائم کتنا ہے ہمارا باقی ابھی؟ چلیں 10 منٹ ہے، ہم احکام و مسائل کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. آج ہم اعتکاف کا بیان، اعتکاف کے احکام کر لیتے ہیں. ہلکے سے، زیادہ ڈیٹیل تو نہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں گی کہ اعتکاف ہے کیا. دیکھیے دنیا میں انسان جو ہوتے ہیں، سب سے اہم چیز تو سمجھنا ہے کہ اعتکاف ہے کیا چیز. سب لوگ اعتکاف کی کوشش تو کرتے ہیں، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر عمل کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. جسے ہم نے پچھلی بار نماز کے بارے میں جب تفسیر کے دوران میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انسان کے اعضاء و جوارح اور اس کا قلب دونوں ایک طرف متوجہ ہو جائیں. قلب اللہ کی طرف رجوع ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے خیالات سے وہ خالی ہو جائے، اور اس کی اثر جو ہے ہمارے اعضاء و جوارح کے اوپر نظر آتا ہے، ہمارے باڈی پارٹس کے اوپر. ہمارا قلب منتشر ہوتا ہے تو ہمارا باڈی پارٹس میں بھی موومنٹ نظر آتا رہتا ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے ہمارے دل کو اللہ کی طرف لگانا ہے. تو اس کے بعد میں پھر جو ظاہری اعضاء ہے اس کے اندر کھیلنا، کپڑے سے کھیل رہے ہیں، کنکریوں سے کھیل رہے ہیں، جان نماز سے کھیل رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں. ابھی تو ہماری تو نماز شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تراویح میں دیکھیں اب ایسے جھول رہے ہوتے ہیں لوگ، نیند آ رہی ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو کوئی سویا ہو. تو جب لمبی نماز ہوتی ہے تو اسی وقت تو خشوع کا پتہ چلتا ہے. تو اسی وجہ سے ہر چیز کی جو روح ہوتی ہے نا اس کو سمجھنا ہوتا ہے، ہر عمل کی روح کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب اعتکاف جو ہے آخری عشرے میں تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعتکاف ہے کیا. اب جو بندہ ہوتا ہے دنیا کے کاروبار میں، وہ معاشی الجھنوں میں اور اس کے پیسے کمانے اس میں لگا ہوا ہے، گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے، اور اس کی ذاتی مصروفیات میں اتنا الجھ کر انسان اپنے یہ مقصد کو بھول جاتا ہے کہ میری پیدائش کیوں ہوئی ہے، میں آیا کیوں ہوں دنیا میں، اور مجھے لوٹ کر کہاں جانا ہے. اتنا مشغول ہو گیا ہے وہ، تو مشغولی میں آ کے وہ اپنی مقصد تخلیق سے ہی غافل ہو جاتا ہے. کیوں پیدا کیا ہے وہی بھول جاتا ہے، وہ غافل ہو گیا وہ. تو شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطانی اثرات اس کے دل اور دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں نا کہ وہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی سدھ ہی نہیں رہتی، مصروف ہو جاتا ہے. آج کل جو بزی ورڈ آتا ہے نا، آپ دیکھیں کوئی بھی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائیں بزی ڈونٹ کال، کانٹ اٹینڈ دا کالس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بزی ہے، سب کوئی بزی ہے آج کل، ہر کوئی بزی ہے، پتہ نہیں کس کام میں بزی ہوتے ہیں، عبادت کے علاوہ ہر کام میں بزی ہوتے ہیں. تو یہ کیوں انسان کو شیطان نے مصروف کر دیا؟ کیونکہ جو انسان فارغ ہوتا ہے وہ غور کرتا ہے اپنی ہر چیز پہ، اپنے اعمال کے اوپر غور کرتا ہے، اپنے سوچ پہ، اپنے بول پہ، سب چیزوں محاسبہ کرتا ہے انسان. تو اسی وجہ سے اس کو محاسبے سے روکنے کے لیے اس کو مصروف اور مشغول کر دیا گیا ہے بیکار کاموں میں. تو سوچنے اور غور کرنے کی سدھ بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. تو رفتہ رفتہ کیا ہو جاتا ہے، وہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانا اور روزہ، زکوٰۃ، جو جتنے بھی کام ہیں، جو عبادت ہے، اس کی انجام دہی سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. اچھا اگر کر بھی رہا ہے تو بھی وہ غفلت دور نہیں ہوتی اس سے. یا تو وہ اعمال سے دور ہو گیا، یا پھر اعمال کر رہا ہے اس کے فزیکل فارم میں، وہ اعمال کی حقیقت سے دور ہو گیا ہے، یا پھر اس کی غفلت ان اعمال کی وجہ سے جا نہیں رہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ نماز کے لیے وہ بندہ جو ہے مسجد میں جا رہا ہے، یا مطلب جیسے جیسے وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ اعمال بھی اس سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. اب نماز میں کیا ہو جاتے ہیں، دنیاوی خیالات آنے لگ جاتے ہیں. اب اگر روزہ رکھ رہا ہے تو لا یعنی فضول باتوں میں اس کی گزر جاتے ہیں سارے، غیبت چغلی میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، روزے کی روح ختم ہو گئی، نماز کی روح ختم ہو گئی، تو وہ شکلیں باقی رہ جاتی ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اس کو انسان کو یاد دلانے کے لیے، اس کی مری ہوئی جذبات کو، احساسات کو جگانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایک عاشقانہ توحید کے لیے اس کو جگانا ہے اس کے اندر. تو پھر وہ کچھ اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے. تو مالک الملک کا جو ایک شاہانہ جاہ و جلال ہے، جہاں پر وہ بندہ جو ہے جا کے اپنے آپ کو ڈال دے. اصل چیز یہ ہوتی ہے ارحم الراحمین کی رحمتیں، جو اتنی رحمت ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہاں پر جا کے ایک امید کے ساتھ میں پیش کر دے اپنی ذات کو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ غفلت کو دور فرما دے. میں دنیا میں اتنا رل گیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. تو یہ جو غفلت کی وادیوں کے وہ چکر لگا رہا تھا نا، تو وہ انسان کو اپنے حقیقی آقا کے دربار میں وہ حال اپنا بیان کرنے کے لیے وہاں پر وہ جا کے اپنے آپ کو پیش کر دے.
یہ ہے اصل اعتکاف. یہ ہم اتنے مسائل پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں کیا نہیں کریں، وہ مسائل تو ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ ہم اتنے دنیا میں لگ گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پا رہے. تو اپنے آپ کو ایسے سوچیں کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جیسے ایک مردے کو ڈال دیتے نا غسال کے سامنے، پیش کر دیں اپنے آپ کو، اور پھر اللہ سے مانگیں غفلت جو جس میں پڑا ہوا ہے اس سے بچاؤ، اور وہ حقیقی اللہ تعالیٰ وہ لطف عبادت نصیب کر دے، اللہ کی معرفت نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حلاوت ایمان نصیب کر دے، جس کی وجہ سے صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پیر کہتے تھے پیر کاٹنا ہے، کیسے کاٹیں گے؟ تو کہتے تھے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوں تب کاٹ دینا، اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جب ان کا پیر کاٹا گیا تو بعد میں پوچھا کیا ہوا کیا؟ تو کہا ہاں کاٹ دیا، آپ کو خبر نہیں ہے. تو یہ حلاوت ایمان تھی ان کی، سبحان اللہ. اچھا، مسنون اعتکاف کے احکام دیکھ لیں، اور واجب اعتکاف کیا ہے، مسنون اعتکاف کیا ہے. دو چیزیں میں بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت، یعنی کوئی مسجد ہوتی ہے جماعت میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی کوئی محلے میں سے کوئی کچھ چند بندے کر لے جماعت کے ساتھ میں، اور ہر آبادی میں کم از کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی وہاں پر جو ہوتی ہے وہ تارک سنت ہوں گی، سنت کو چھوڑنے والی ہوگی. اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو ساری بستی والوں کے لیے اس کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ. تو کیا ہو جائے گا، ایک بندے نے کر لیا تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بعض علماء نے ہر محلے والوں کے لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا. آپ کے محلے کی مسجد میں جائیں، خبر لے لیں کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا، تو آپ خود جا کے بیٹھ جائیں. تو یہ اہم چیز ہوتی ہے، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے. اچھا، واجب اعتکاف کیا ہے کہ اعتکاف کی عبادت جو ہوتی ہے، اعتکاف کی عبادت اصلاً سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، لیکن بعض وقت میں کیا ہو جاتا ہے، باقاعدہ 3 صورتوں میں یہ حتمی طور پر واجب ہو جاتی ہیں، وجوب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. کب کوئی شخص زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر مثلاً اتنے دن کا اعتکاف لازم ہے، ٹھیک ہے، اس نے منت کر لی گویا کہ. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اس کام کے ہونے پر اس پر اعتکاف کرنا ضروری ہو گیا، وجوب کا درجہ اختیار کر گیا وہ. تیسری، جو مسنون اعتکاف نیت کر کے شروع کر دیا، مسنون اعتکاف جو کہ آپ نے شروع کر دیے ہیں، تو پھر شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے رمضان المبارک کا اعتکاف آپ نے شروع کر دیا 20 کی مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد میں آپ نے نیت کر کے شروع کر دیا، ورنہ نہیں کیا تو پھر آپ کا وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہو جائے گا. پھر وہ 10 دن کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. اچھا، واجب اور مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کا شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، واجب اور مسنون اعتکاف اسی وقت صحیح اور معتبر ہوگا جب کہ اس میں یہ شرائط موجود ہو. سب سے پہلے تو مسلمان ہونا چاہیے، عاقل اور بالغ ہونا چاہیے. تیسری چیز نیت ہونی چاہیے، بلا نیت کے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے کہ مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت امام اور مؤذن جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ موجود ہوں. کئی ویرانے میں جا کے، قبرستانوں میں جا کے اعتکاف کر رہے ہیں لوگ، کوئی ویران محل میں جا کے، ویران مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے امام اور مؤذن کے ساتھ میں. اچھا، 5ویں چیز جو ہے معتکف کا روزے دار ہونا شرط ہے، لہٰذا بغیر روزے کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت اہم چیز ہے. اور چھٹا ہے معتکف جو ہوتا ہے اس کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا. جیسے عورتیں ہیں مثال کے طور پہ، اب حیض و نفاس میں تو نماز مسجد میں جا بھی نہیں سکتے. اگر کوئی مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے عورتوں کا تو گھروں میں ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سب کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا. تو ہمارا تھوڑا سا صبر کا جو ہے وہ ہمارا ہو نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی فرمائے، کیونکہ سیرت کا ہمارا پہلو رہ جا رہا ہے، ہمارے تفسیر وغیرہ کا تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے اور ایگزیکٹلی 131 ہو رہے ہیں. تو